گھر کی تربیت کے حوالے سے کہ گھر میں جو تربیت ہوتی ہے وہی پھر آگے آ کے جو ہے وہ دیکھتے ہیں لوگ. اب ہم نے ڈاکٹر ثنا کے پیرنٹس کو نہیں دیکھا آرگنائزیشن ایٹ دا مومنٹ, تو آپ کرتے ہوں گے تربیت ان کی, ایک پورا وہ ایک سسٹم ہوگا کہ کوئی یہ چیز نہیں سکھانی, کیونکہ آپ نے بھی کہیں سے اپنا بیگیج لے کر آئی ہیں. تو کیا سختی سے بچوں کو سمجھانا بھی ایک طریقہ ہے؟ آپ اسے اگری کرتی ہیں کہیں نہ کہیں پہ؟ اس ماڈل کو بتائیے گا. نہیں, مجھے لگتا ہے کہ اب جو بچے ہیں نا ان کو بہت پولائٹلی اگر سٹوریز کے تھرو بتایا جائے. اب جیسے میرے آرفن بچے ہیں, سارے میرے ہی بچے ہیں وہ, تو میں ان کو بٹھا کے نا تو میں ان کو سٹوریز سنا رہی ہوتی ہوں, ٹھیک ہے, کہ صحابہ اکرام کی سٹوریز, ٹھیک ہے, نبی پاک کی لائف کی سٹوریز, اور اتنا وہ, اور پھر وہ نا اس چیز کو ایسے پراپر غور سے سن رہے ہوتے ہیں سٹوریز کی طرح, اور پھر اسی میں اس چیز میں پھر ہم ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں, بیٹا یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے, آپ کو پتہ ہے یہ آپ کے اپنے لیے ہے, اس سے کیا کیا ہوگا آپ کے لیے. آپ دیکھیں ایکسرسائز ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد ہم بتاتے ہیں انہیں کہ اچھا آپ کے یہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہو تو وہ کیا ہے, آپ اپنے لیے ہدایت مانگ رہے ہوتے ہو, شفا کے آپ اپنے لیے ہدایت مانگ رہے ہوتے ہو, آپ اپنے لیے شفا مانگ رہے ہوتے ہو. دین اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ قل ہو اللہ جو ہم پڑھتے ہیں تو پھر وہ بعد میں اللہ کی تعریف آتی ہے, تو ہم پراپر اس طرح سے ان کو بتا رہے ہوتے ہیں, تو وہ بہت شوق سے. اور پھر چھوٹی میری جو سب سے چھوٹی بچی ہے وہ 3 ایئرس کی ہے وہاں پہ, تو ان کو بھی ہم نے نا الگ سے ایک پریئر روم بنایا ہوا ہے, اور اس کو ہم نے بہت اچھا ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے, اور پراپر ہم نے وہاں پہ چھوٹی چھوٹی اسٹوری بکس جو صحابہ کی ہوتی ہیں, باقی ہم نے وہ پراپر قرآن لائبریری اور وہ سب چیزیں بھی بنائی ہوئی ہیں, اور ساتھ بڑا اچھا سے ڈیکوریٹڈ ہم نے مسجد, مطلب گھر کے اندر ہی ایک روم ہے جس کو ہم نے پریئر روم بنایا ہوا ہے. تو وہ نا بچے پھر بڑے شوق سے جا رہے ہوتے ہیں. نماز کے لیے کہتے کیسے ہیں, مطلب آپ کا کیا پروسیجر ہے؟ آپ کوئی سٹوری ٹیلنگ سے, یا آپ نے بس ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے, وہ کنسسٹنٹ اتنے ہیں کہ آٹو پہ چلتے ہیں؟ ابھی تو وہ بہت کنسسٹنٹ ہو گئے ہوئے ہیں. جب سٹارٹ میں آئے تھے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو کاؤنسل کرنا پڑتا ہے بچوں کو کہ بیٹا یہ کیوں ضروری ہے, یہ آپ کو کس طرح سے کرنا چاہیے, آپ کو کیوں کرنا چاہیے. تو وہ جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا رہی تھی کہ آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھا ہے, پھر ان کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا آپ جو ہے نا اسکول میں پڑھ رہے ہو نا بیٹا, تو آپ یہ نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور آسانیاں کرے گا, آپ اور اچھی طرح سے پڑھ سکو گے, آپ اور اچھی طرح سے یہ چیزیں ہو سکیں گی. تو وہ اس طرح کرتے کرتے نا بچے, اب میں جب جاتی ہوں نا وہاں پہ آرفنیج میں, تو میری جو بڑی والی بچی آپ ہی انہیں نماز نہیں پڑھی, ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں انہیں بتائیں آپ یہ نماز کیوں نہیں انہیں پڑھی. تو وہ اب یہ کہ کنسسٹنٹ اللہ کا شکر ہے ہو گئے ہیں, اور وہ آہستہ آہستہ وہ سب چیزیں چل رہی ہیں. یہ چیز بھی ڈاکٹر ثنا آپ نے سیکھی ہے ود ٹائم کہ میں نے اس طرح سے سمجھانا ہے, کیونکہ ہر بندے کا سمجھانے کا انداز مختلف ہوتا ہے. میں جو ہے وہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بہت زیادہ زور دیتی ہوں, اپنے گھر میں بہت زیادہ سمجھاتی ہوں بچوں کو. جیسے ابھی لاسٹ ویکینڈ میری بہن جو ہے وہ اپنے تینوں بچوں کے لیے کپڑے لے کر آئی, تو وہ ان کا یہ مسئلہ پڑ گیا کہ وہ جو فلانے والے کے پاس ہے وہ مجھے چاہیے تھے, اور باقی دونوں رو رہے ہیں, پٹن ڈالا ہوا انہوں نے. تو میں بیٹھی ہوں اس کے پاس, اور میں نے اسے کہا کہ دیکھو آپ کی ماں جو ہے وہ گرمی میں گئی ہے, اس نے وہاں پیسے خرچ کیے ہیں, وہ آپ کے لیے کپڑے لے کے آئی ہے, وہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں لے کے آئی, وہ صرف آپ کے لیے چیزیں لے کے آئی ہے. وہ ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ آپ کو ان میں سے اگر کوئی ایک چیز پسند ہے تو میں آپ کو وہ ایک اور دلا دوں گی, اور ابھی بھی آپ رو رہے ہو تو اس کو کتنا برا لگے گا. ہر بندے کا سمجھانے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے میں اس طرح سے سمجھائی, یہ بھی آپ نے وقت کے ساتھ سیکھا ہے کہ اس طرح سے سمجھائیں تو شاید زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, ایک تو ہر بچہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, آپ ہر بچے کو ایک طرح سے لے کے نہیں چل سکتے. آپ کو ہر بچے کی اکارڈنگ ٹو اس کے مائنڈ سیٹ جو ہے اس کے اکارڈنگ اس کو سمجھانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب جیسے میں نے سائیکو سوشل فرسٹ ایڈنگ میں نے, کیونکہ بچیاں جو ہمارے پاس آتی ہیں وہ ٹراما سے گزر کے اور ان سب چیزوں سے, تو ہم ان کو پراپر اس طرح سے کاؤنسل کر رہے ہوتے ہیں.